السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اس سرزمین پر پہلے بھی بہت سے انبیاء اکرام مبعوث رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی اور برائی سے روکا۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائیا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں اس کی پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا۔ چنانچہ اسی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس لے آئیں۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بہت پیار اور محبت کے ساتھ کرتے۔ 2 سال کے بعد آپ کے دادا وفات پا گئے تو آپ کی پرورش ابو طالب نے کی۔ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا اور آپ کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں آپ اپنے چچا کے ہمراہ جاتے اور اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چچا کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر بھی کیے، خرید و فروخت کے طریقے بھی سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی اور وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بیچتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ ایک کامیاب تاجر ہیں۔ آپ کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے وہ واقف بھی تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ حضرت خدیجہ دل میں کہنے لگیں کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں میری مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ نے حضور پاک سے عرض کی کہ آپ تجارتی مال لے کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو رستہ میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھا اور میسرہ کو اشارہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے میں سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کر دی۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سفر کے بارے میں حالات دریافت کیے تو میسرہ نے سفر کے بارے میں بتایا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں ان سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ غریبوں کا خیال رکھتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے۔
یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بدنظمی اور انتشار پھیلا ہوا تھا۔ مکہ کی حدود میں کچھ اس قسم کے حالات تھے کہ باہر سے کوئی تجارتی مال لے کر آتا تو اسے لوٹ لیا جاتا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ ہوتا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مظلوم کی حمایت کریں گے۔ جو شہر مکہ کی حدود میں پایا جائے، خواہ وہ مقامی ہو، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آیا جائے گا۔ اس انجمن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔